اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، اسلامی سال کا مقدس مہینہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ اسلامی پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کے ہاں۔ اس مہینے کے اندر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو کافروں نے ذبح کیا، اور فقط ان کی قربانی اسلام کے لیے تھی، کلمے کے لیے تھی۔ انہوں نے اپنی جانیں دے کر اپنا پورا خاندان ختم تو کر دیا، لیکن لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑا۔ یہ کلمہ انہوں نے اپنی قربانی دے کر اس کو زندہ رکھا، کیونکہ اس کلمے کی اہمیت آدم علیہ السلام سے سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے تو ان کو بھی یہی کلمہ دیا گیا، لا الہ الا اللہ، اور باقی 1,24,000 پیغمبر یا کم و پیش جتنے بھی ہیں، جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر اللہ نے بھیجے، اپنے پیغمبر بھیجے، رسولوں کا ایک انتظام اور ایک سلسلہ چلایا، تو سب کے پاس صرف ایک ہی تبلیغ کے لیے تھا کہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمات تھے۔ اس کو سمجھنا ہر انسان پر لازم ہے، اور یہی کلمہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ لا الہ الا اللہ یہ دیکھنے میں تو ایک کلمہ ہے، لیکن اس کلمے کے پیچھے بڑے راز ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق، اس کلمے کے متعلق بتائیں گے کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف جب لے کر آئے
تو اس دنیا کے اندر آپ اپنی مثال بنے اور لوگوں کے سامنے ایک ایسے ماڈل بنے کہ لوگ باتیں کرتے تھے کہ ایک ایماندار، دیانتدار، شرافت کا پیکر اور دنیا کا نیک انسان صرف فقط ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ بات کون کرتے تھے؟ آپ کو ماننے والے تو یقیناً آپ بات کرتے ہی تھے، لیکن آپ کے جو مخالف تھے، جو کافر لوگ تھے، جو آپ کے دشمن تھے، وہ بھی آپ کی تعریف کرتے تھے۔ تو آپ نے زندگی کا ایک ایسا سلسلہ ان لوگوں کے درمیان گزارا کہ ان لوگوں نے یہ مانا کہ دنیا کے اندر اگر ایماندار بندہ ہے، دیانتدار ہے، شرافت ہے، اور دنیا کے اندر اگر نیک اور پرہیزگار بندہ ہے تو وہ صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ کافروں نے بھی مانا ہے۔ لیکن جب اتنا اعتماد اور یقین اور بھروسہ ان لوگوں کو ہو چکا تھا تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ چونکہ بچپن سے شروع سے اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، اور اللہ نے بھیجا تھا آخری نبی بنا کر، تو جب جن لوگوں کے پاس آپ رہتے تھے، اپنے رشتہ دار بھی، اپنی فیملی کے اور آپ کو ماننے والے اور اس کے علاوہ آپ کے دشمن، یہ سب ان کا یقین تھا کہ دنیا کے اندر اگر سچا ہے تو ایک حضرت محمد مصطفیٰ ہے، اور ان کی سچائی کا ایک ڈنکا بجا ہوا تھا اس وقت۔ تو جب اتنا اعتماد اور یقین اور بھروسہ ہو چکا تھا تو پھر کیا ہوا؟ ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر، اس دور کے اندر ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے اوپر جو انسان کھڑا ہو کر چادر ہلاتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ اس کو کوئی پریشانی ہے۔ تو ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے بھی اسی طریقے سے چادر ہلائی، تو تمام لوگ آپ کو ماننے والے اور جو آپ کے دشمن تھے وہ بھی سب اکٹھے ہو گئے کہ کیا مسئلہ ہے، آج کیا غم ہے حضرت محمد رسول اللہ کو، آج کیا پریشانی بن گئی ہے۔ جو اس وقت اس دور کے اندر جو بہت زیادہ مجبور ہو جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا، غمگین ہو جاتا تھا، ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا تھا، تو وہ بندہ اس پہاڑی کے اوپر جا کر وہ کپڑا ہلایا کرتا تھا۔ تو ایک دن جب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی کے اوپر گئے تو جب وہ کپڑا ہلایا تو سب لوگ اکٹھے ہو گئے، اپنے بھی اور دشمن بھی، پرائے بھی۔ تو آپ نے کھڑے ہو کر ان لوگوں سے خطاب کیا، فرمایا کہ اے لوگو، میں نے آپ کے پاس جو زندگی گزاری ہے، آپ نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب لوگوں نے، دشمنوں نے، اپنوں نے بیک زبان ایک ہی لفظ بولا کہ آپ جتنا صادق اور امین اس دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ان کا ٹیسٹ لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ جو پہاڑی ہے اس کے پیچھے ایک فوج آ رہی ہے اور وہ آپ پر حملہ آور ہوگی، تو کیا میری یہ بات مان لو گے؟ تو دشمن بھی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ یہ کہہ دیں تو ہمیں اگر نظر نہ بھی آئے تو ہماری آنکھوں میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی زبان میں کوئی غلطی کا تصور ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ تم اتنا مجھے مانتے ہو
پہلے ایک اعتماد میں لیا، ان کے سامنے اپنی زندگی کو گزارا جس کی وجہ سے وہ مانتے تھے۔ تو اب ہماری زندگیاں دیکھ لو کہ کیسی گزر رہی ہیں۔ تو جب حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ اتنا یقین ہے آپ کو مجھ پر، تو میں آج آپ کے سامنے ایک اعلان کرنے والا ہوں۔ تو فرمایا کہ وہ اعلان یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کسی کی کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ پہلے لا لفظ لگا، لا الہ الا اللہ۔ تو جب آپ نے یہ اعلان کیا تو وہی کافر لوگ آپ کو پھر انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ تو یہ ہے اس کلمے کا ریئیکٹ۔ کلمہ حق کہنا، کسی کے سامنے سچی بات کہنا، تو پھر پتھر لگتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، مشکل آتی ہے، پھر وہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک مثال دی ہے کہ جن لوگوں کو اتنا یقین تھا جب آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تو وہی لوگ جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے اتنا یقین کیا ہوا تھا تو وہ آپ کے دشمن بن گئے اور انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ کلمہ پڑھنا آسان ہے لیکن اس کا ریئیکٹ بہت مشکل ہوتا ہے، پھر جم کر کھڑے رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ کلمہ ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو آج کا ہمارا جو وظیفہ ہے، آپ نے یکم محرم ہے اور آج دوسری رات شروع ہے، تو اس مقدس سال کے پہلے مہینے کے اندر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا میں نے ابھی آپ کو یہ قصہ سنایا ہے، اور ان کی اولاد، ان کی نسل، ان کی آل کافر لوگوں نے ذبح کر دی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، صرف بات کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں، آپ نے آج سے 10 محرم الحرام تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اتنے لوگ ہیں جنہوں نے یقین کے ساتھ اس وظیفہ کو کیا ہے اور اپنی زندگیاں بدل لی ہیں۔ اس دنیا کے اندر بھی اتنا مال ملا، صرف یہ ہے کہ صدقے دل کے ساتھ انہوں نے لا الہ الا اللہ کو مانا اور لا الہ الا اللہ کو سمجھا۔ تو یہ میں تمام اپنی بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، بزرگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ نے ہر روز عصر کی نماز کے بعد جس جگہ پر آپ نماز پڑھیں اسی جگہ بیٹھ کر ایک تسبیح اول و آخر درود شریف پڑھ کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ایک تسبیح 100 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو جس چیز کی ضرورت ہے آپ کو دل کے اندر تصور کرنا آپ کا کام ہے، اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور سلامتی کا نزول دیکھنا اپنی آنکھوں سے۔ تو یہ آج کا وظیفہ، اور یہ وظیفہ اپنے تمام دوستوں میں، فیملیز میں، اس کے علاوہ اپنے باقی جتنے آپ کے دوست احباب ہیں ان میں شیئر کرنا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر، فقط صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ ان کی زبان پر بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آخر میں محمد الرسول اللہ پڑھ کر آپ نے جو بھی کام ہے، جس چیز کی ضرورت ہے
وہ تصور کر کے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، تو وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو، انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔